السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا پارٹ 7۔ دعا نے 2 دن لگا کر خوب اچھی طرح صفائی کروائی تھی۔ جہاں ہر چیز چمک رہی تھی وہاں اس کی بہت ساری چیزیں سرے سے ہی غائب تھی۔ وہ صبح واش روم گیا تو اس کا ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ دعا اس نے وہی سے صدا لگائی مگر کوئی جواب نہیں موصول ہوا۔ آخر کار اسے باہر نکلنا ہی پڑا۔ وہ کچن میں تھی اور پراٹھا بنانے کے لیے تگودو کر رہی تھی۔ میرا ٹوتھ پیسٹ کدھر چھوڑا ہے تم نے؟ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے سوال کیا۔ ٹوتھ پیسٹ؟ تمہارے واش روم میں مڑی تڑی ہوئی ٹوتھ پیسٹ کی خالی ٹیوب پڑی تھی جو میں نے پھینکوا دی ہے، اس نے مصروف سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اتنے دنوں سے میں اس کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، چل جاتی کچھ دن اور۔ اسے شدید صدمہ محسوس ہوا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم اتنے کنجوس ہو۔ برنر پر سے توا اتارتے ہوئے اس نے بڑے افسوس سے کہا۔ بات کنجوسی کی نہیں ہے، بات یادداشت کی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا ختم ہونا کوئی ایسا قابل ذکر نہیں واقعہ نہیں ہے جو مجھے یاد رہے۔ اتنے دنوں سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب کیا کروں گا میں؟ اب کیسے دانت برش کروں گا؟ گلے میں تولیہ ڈالے ہاتھ میں ٹوتھ برش پکڑے وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا۔ دیکھو، آج میرا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لو، لیکن یاد رکھنا یہ پہلی اور آخری بار ہونا چاہیے۔ شام کو اپنا ٹوتھ پیسٹ یاد سے خرید لینا۔ پراٹھے کا پیڑا کاؤنٹر پر پڑے توے پر رکھتے ہوئے اس نے شرطیہ اجازت دی۔ اب وہ رولنگ پن کی مدد سے توے پر ہی پراٹھا بیل رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ احد نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو توے پر رکھ کر روٹی بیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں جتنا مرضی اچھا پراٹھا بیل لوں وہ ہمیشہ رولنگ بورڈ کے ساتھ چپک ہی جاتا ہے، یا پھر مجھے اس پر خشکا بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے جس سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو، اتنا اچھا آئیڈیا آیا ہے مجھے۔ وہ اپنی اس نئی دریافت پر بڑی خوش تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ صدیوں سے روٹیاں اور پراٹھا پکا رہے ہیں، یہ آئیڈیا کسی اور کو کیوں نہیں آیا؟ اس کا سوال جائز بھی تھا، کیونکہ لوگوں کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی عادت نہیں ہوتی۔ جو انہیں بتا دیا جاتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی رد و بدل کے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ وہ بڑے دھیان سے پراٹھا بیل رہی تھی۔ آدھا رولنگ پن سے بیلنے کے بعد اب وہ اسے ہاتھ سے کھینچ کر بھی بڑا کر رہی تھی۔ خیر، دیکھ لیں گے تمہارا یہ تجربہ بھی۔ جتنا تم خود کو افلاطون سمجھتی ہو اتنی ہو نہیں۔ مجھے ٹوتھ پیسٹ تو دو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ احد کو پورا یقین تھا کہ اس طریقے سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ میں فارغ نظر آ رہی ہوں تمہیں، خود لے لو جا کر میرے واش روم سے۔ کہتے ہوئے اس نے پراٹھے سمیت توا برنر پر رکھا اور برنر جلا دیا۔ احد اس کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ صبح کے اس وقت بھی ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کا بیڈ تک بالکل بے شکن تھا۔ صبح پتہ نہیں اس کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہوتا ہے، اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ واش روم بھی اس کا سارا شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے ٹوتھ پیسٹ نکال کر اپنے برش پر ڈالی اور باہر نکلنے لگا۔ واش روم کا دروازہ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد خود ہی بند ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، اس کے سامنے صفحے پر رنگ برنگے مارکر سے خوبصورتی سے لکھا ہوا ایک جملہ تھا جو کہ واش روم کے دروازے پر ہی چپکا ہوا تھا۔ I refuse to give power to any person, place or thing to anyone to annoy me or disturb me۔ اس کے کمرے کے دروازے کے اندر والی سائڈ پر بھی یہی جملہ چپکا ہوا تھا۔ اسے ہنسی آئی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ واپس کچن کی طرف آیا۔ ٹوتھ پیسٹ کے لیے تھینک یو۔ وہ دروازے پر ہی رکا رہا۔ یہاں سے جاؤ ابھی احد۔ وہ چمٹے کی مدد سے پراٹھا پلٹنے کی کوشش میں مصروف اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم تو کسی چیز کو پاور نہیں دیتی کہ تمہیں وہ تنگ کر سکے۔ ایک پراٹھے سے ہار گئی۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ احد، کچھ سخت کہنے سے اس نے خود کو بمشکل روکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا تھا۔ تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ ویسے ہوا کیا ہے؟ نہیں کامیاب ہوا تمہارا تجربہ؟ وہ اندر آیا۔ پتہ نہیں کیوں پراٹھا توے سے چپک گیا ہے، الگ ہی نہیں ہو رہا، اس نے بہت بے چارگی سے بتایا تھا، جس پر احد کا کہکہا بلند ہو گیا۔ تمہارے پراٹھے میں ایسی کیا کشش ہے آخر جو اسے کوئی بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا؟ کبھی اسے رولنگ بورڈ پکڑ لیتا ہے تو کبھی توا۔
تمہیں شرم آنی چاہیے میرا مذاق اڑاتے ہوئے، اتنی محنت کی ہے میں نے۔ محنت کی کیا ضرورت تھی؟ تم یہاں کچن میں لکھ کر لگا دیتی کہ مجھے پراٹھا بنانا آتا ہے، دیکھتی کیسے شاندار پراٹھا خود بخود ہی تیار ہو جاتا۔ چمٹا اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پراٹھے اور توے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پراٹھا بیچ سے پھٹ گیا تھا، اس کے نیچے والی تہہ ابھی تک توے کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھی۔ چھوڑ دو تم، اس نے ناراض ہو کر اس کے ہاتھ سے چمٹا لے لیا۔ تم بھی چھوڑ دو دعا بی بی، یہ پراٹھا بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کچن کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر دانت برش کرتے ہوئے اس نے اسے مشورے سے نوازا تھا۔ میں ہار کبھی نہیں مانتی، تم جتنا مرضی مذاق اڑا لو۔ تم دیکھنا، میں ایک دن بہترین پراٹھا بناؤں گی۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹھنڈے توے پر پراٹھا ڈالا تھا اور نیچے تیل بھی نہیں لگایا تھا، تب ہی چپک گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو توے کے ساتھ کبھی نہیں چپکا۔ خیر، میں نے سبق سیکھ لیا اپنی غلطی سے، تمہارے مذاق اڑانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور چونکہ میں نے تمہیں ٹوتھ پیسٹ ادھار دی ہے تو تم مجھے اپنی بریڈ ادھار دو گے۔ توے کے نیچے سے برنر بند کرتے ہوئے اس نے اسے اطلاع کی۔ ٹوتھ پیسٹ کا کیا مقابلہ بریڈ کے ساتھ؟ اتنی ذرا سی ٹوتھ پیسٹ لی ہے میں نے، بریڈ کے تم کم از کم 2 سلائس تو لوگی۔ منہ میں ڈھیروں جھاگ لیے وہ بمشکل بول رہا تھا۔ ساری زندگی تم مجھے کنجوسی اور تھڑدلی کے طعنے دیتے رہو، خود تم نے نوٹس کیا ہے کہ تم کتنے بڑے کنجوس اور بخیل ہوتے جا رہے ہو؟ تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ خیر، بریڈ صرف ایک شرط پر دوں گا، اگر تم مجھے سینڈوچ بنا کر دو گی، ورنہ اگر تم نے میرے پیچھے سے میری بریڈ استعمال کی تو وہ چوری کے ذمے میں آئے گی۔ مشکل سے بولتا ہوا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ دعا کے ذہن میں سینڈوچ کی بڑی زبردست ترکیبیں آ رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس پنگے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور ابھی اسے عہد سے کافی کام بھی پڑے ہوئے تھے۔ اگلے ویکنڈ پر انہوں نے آفس کے لوگوں کے لیے ایک لنچ بھی مل کر ارینج کرنا تھا۔ ابھی وہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہی رکھنا چاہتی تھی، سو وہ شرافت سے سینڈوچ بنانے لگ گئی۔ اب اگلے دن، آج ان کا لنچ تھا۔ وہ پہلے سے مقرر کردہ وقت سے بھی 5 منٹ پہلے تیار ہو گئی تھی، اور عہد وقت سے 15 منٹ بعد میں بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ لیونگ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عہد، تیسری اور آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم 5 منٹ تک نہیں آئے تو میں چلی جاؤں گی۔ 2 منٹ کے بعد بلیک سوٹ میں ملبوس وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے نکلتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس پر پڑنے والی عہد کی نظر غیر ارادی تھی، مگر پھر اٹھنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ سیاہ ویلویٹ کی بیل ٹراؤزر پر پلین ویلویٹ کے ہی گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی اس کی شرٹ بھی باقی ساری سادہ تھی، بس دونوں بازوؤں پر ٹی پنک کلر کی ایمبرائڈری تھی۔ دوپٹہ بھی ٹی پنک کلر کا آرگنزا کا تھا، جو اس نے بہت سلیقے سے سر پر ٹکایا ہوا تھا۔ پاؤں میں نازک سیاہ ہیلز پہنے، کندھے سے ذرا نیچے تک آتے لیئرز میں کٹے اس کے بال کھلے ہوئے تھے، جبکہ میک اپ لائٹ نیچرل سا تھا۔ حالانکہ نارمل روٹین میں بھی وہ ویل ڈریسڈ ہی رہتی تھی، مگر اس وقت وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اگر شذا اسے ڈال جیسا کہتی تھی تو اس میں ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ کیا ہے، اب چلے؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ پزل ہو گئی۔ چلو۔ اس کا یہ انداز بہت انوکھا تھا۔ عہد کی ہنسی بے ساختہ نکل گئی۔ بائیک پر چلیں گے، اوکے؟ وہ اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس نے حسب عادت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہی، مگر اس کی پلکیں فوراً ہی جھک گئی۔ اچھا موسم ہے، مزہ آئے گا بائیک پر، کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ شام 4:30 بجے وہ لوگ فارغ ہو گئے تھے۔ عہد اسے ایک کافی شاپ میں لے آیا تھا۔ جیسے ہی ویٹر نے ان کے سامنے کافی رکھی، اسے ایک دم یاد آیا، یار وہ ہمنا نہیں ہے جو HR میں ہوتی ہے، اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں تمہیں کہوں کہ اس کے دیور کی تم کرش تھیراپی کر دو۔ تب ہی اطہر صاحب آ گئے تھے، میں اسے تفصیل نہیں پوچھ سکا۔ تم بتاؤ یہ ہے کیا کرش تھیراپی؟ اب تم اتنے معصوم تو ہو نہیں کہ تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ کرش کیا ہوتا ہے۔ کافی دیر کے بعد آج وہ اپنی پرانی جون میں لوٹی تھی، ورنہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اوہ اچھا، یہ وہ والا کرش ہے، لیکن یہ لا علاج مرض نہیں ہوتا؟ تم کیسے اس کی تھیراپی کرتی ہو؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ کوئی
कोई ऐसा लाइलाज मर्ज नहीं है। 80% हम जिस चीज़ को मोहब्बत या क्रश कह रहे होते हैं, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट साइंस उसे हैलो इफ़ेक्ट कहती है। कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसने मामूल के अंदाज में उसे इत्तला दी। हैलो इफ़ेक्ट यानी किसी शख्स या चीज़ की एक दो अच्छी खसूसियात देखने के बाद उसके बारे में ये तासुर कायम करना कि वो पूरा का पूरा ही अच्छा होगा। ये तो उसने जो इंजीनियरिंग के दौरान भी मैनेजमेंट साइंस के कोर्सेज की पढ़े थे, उनमें भी पढ़ाया जाता था। पागल, वही, बिल्कुल वही। कॉलेज में मेरी एक दो दोस्तों को सीरियस किस्म के क्रशेस हो गए थे। इंतहाई ही कोई अजीब बंदे थे वो जिन पर उनके क्रश थे, मगर उन लोगों को उनकी कोई भी चीज़ अजीब और महसूस ही नहीं होती थी। हालांकि मैं इतना समझाने की कोशिश करती थी उनको। पता है फिर मैंने क्या किया? क्या? वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए सुन रहा था और बहुत दिलचस्पी से उसकी बातों पर गौर से ध्यान देकर सुन रहा था। मैंने अपनी दोस्त को बिठाया, एक कागज़ और पेन उसके हाथ में दिया और उसे कहा कि इस बंदे की 13 खूबियाँ और 3 खामियाँ लिखो जिस पर तुम्हारा क्रश है। फिर जब वो लिखने बैठी तो 13 खूबियाँ उसके लिए पूरी करना मुश्किल हो गया। चूँकि मेरी उससे इस सिलसिले में बहस भी बहुत हुई थी, वो हार नहीं मानना चाहती थी, सो उसने बेहद कोशिश की। कोई 1.5 घंटा वो लगी रही। 13 अच्छी सॉलिड खूबियाँ तो नहीं पूरी कर सकी, हाँ, मगर इस 1.5 घंटे की एक्सरसाइज से उसकी सो कॉल्ड मोहब्बत के मर्ज में काफ़ी अफाका हुआ। जब वो उस शख्स की 13 खूबियाँ नहीं पूरी कर सकी तो उसकी अहमियत उसकी नज़र से खुद ब खुद ही कम हो गई। ये मेरे लिए खुद बासे हैरत था। और फिर तुम फेमस हो गई क्रश थेरेपी के लिए, कह सकते हो। लेकिन मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया था कि ये तरीका हर एक के लिए कारआमद नहीं है। हालांकि इन लोगों की तादाद कम होती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने क्रश की 50 खामियां लिख सकती है और उनके पास 10 खूबियां भी नहीं होती, मगर उन्हें लगता है कि वो उसे ठीक कर लेंगी बाद में। ये तुम्हारी कैटेगरी की होंगी। काफ़ी इंजॉय करते हुए वो उसकी बातें काफ़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जी नहीं, मेरी कैटेगरी और है, जो जज्बात में बहने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करती है। अच्छा, ये दूसरी कैटेगरी लाइलाज होती है क्या? नहीं, लाइलाज नहीं होती, बल्कि इनका इलाज इंस्टेंट नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को मशवरा देती हूँ कि खुद को 4-6 माह के लिए कहीं और शदीद मसरूफ़ कर ले, उस शख्स का सामना कम से कम करें। वैसे भी मोहब्बत खाली जहन और भरे हुए पेट की बीमारी है। जिस बंदे के जहन में और 1000 मसले हल करने को हो और पेट भरने के लिए उसे कई जतन करने पड़े, उसका मोहब्बत के चक्करों में पड़ने का चांस ज़रा कम ही होता है। तुम कभी कभी मुझे गैर ज़रूरी हकीकत पसंद लगती हो और कभी कभी तो मादियत पसंद भी लगती हो। मोहब्बत को दुनिया एक आफाकी जज्बा कहती है। उसकी वजह से दुनिया में हस्न और रंगीनी है, उसकी बिना पर हर चीज़ बेमानी है। लेकिन तुम इसे कोई अहमियत देने पर तैयार नज़र नहीं आती। वो और मोहब्बत होती है जो इंसान के अंदर से फूटती है। वो सबसे पहले इंसान को खुद अपने हिसार में लेती है और फिर खुशबू की तरह हर सू फैल जाती है, बिना किसी फ़र्क, बिना किसी तफरीक के। आपसे वाबस्ता हर शख्स, हर चीज़ इस खुशगवार एहसास को महसूस कर सकते हैं, मगर ये जिस क्रश और मोहब्बत नामी जिससे हम वाकिफ़ है, उसे मैं आसमानी जज्बा नहीं कहती, बल्कि ये एक कॉग्निटिव ब्लास्ट है जो शुरू में एक रंगीन बुलबुले की तरह आपकी दुनिया को अपने अंदर समेट लेता है और फिर एक जहरीला एहसास बनकर आपके दिल में एक खलिश की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी तुम्हारे ख्याल में ये कहानियों और फिल्मों वाली मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये बस एक जहनी खलल है जिसका इलाज तुम्हारे पास है। ये अलग बात कि इस इलाज का असर कभी फौरी होता है तो कभी देर से, मगर बहरहाल हो जाता है। खैर, ऐसा भी नहीं है। मैं एक दो ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ जो बहुत अच्छी, बहुत समझदार है और वो कई सालों से किसी को पसंद कर रही है और कोशिश के बावजूद अपनी ही फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हालांकि ये फीलिंग्स उनके लिए अब इतनी कोई खुशगवार भी नहीं है और उनका तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है। इसकी नाकामी पर न जाने क्यों आहत को खुशी महसूस हो रही थी। है,
اس نے کافی کا بڑا سپ لیتے ہوئے اس کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا۔ کیا میں جتنا اس دیر پا محبت کو سمجھ پائی ہوں، یہ ایک تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو ایک شخص اپنی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے، مگر جب آپ اسے اپنی زندگی میں لا نہیں سکتے تو آپ کے اندر ایک مستقل بے چینی اور بے قراری اپنا ڈیرا جما لیتی ہے۔ اس بے چینی اور بے قراری کا ایک علاج ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے ذہن کو ٹرک کریں، آپ اسے یقین دلائیں کہ وہ شخص آپ کا ہی ہے۔ ہمارے ذہن کا ایک مسئلہ ہے جسے سائیکولوجسٹ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارا ذہن اکثر سوچ اور حقیقت کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تکلیف دہ سوچ بھی اکثر ہمیں اتنی ہی تکلیف دیتی ہے جتنی کہ اصل تکلیف۔ اسی طرح کسی خوش کن چیز کو سوچنا بھی ہمیں اتنی ہی خوشی دیتا ہے جتنی کہ اس خوش کن چیز کا حقیقی وجود۔ ہم اپنے ذہن کی اس خصوصیات کی وجہ سے بڑی مشکل زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو ہم اپنے ذہن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اسی مخصوص مضبوط اور دو ٹوک انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس طرح سوچنے سے تمہاری دوستوں کو فرق پڑا؟ بالکل پڑا۔ ان کی تشنگی اور بے چینی تو ختم ہوئی ہی ہے، لیکن ایک میری دوست کے ساتھ ایک عجیب واقعہ بھی ہوا ہے۔ اس کی واقعی اس شخص سے شادی ہو گئی۔ حالانکہ یہ ناممکن لگتا تھا، بالکل ناممکن، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ ہماری شادی سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے بالکل اچانک ان کی شادی ہو گئی۔ مجھے خود یقین نہیں ہوا تھا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ میں لا آف اٹریکشن وغیرہ کے بارے میں کافی پڑھتی رہتی ہوں، تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے اندر سے سارے ڈر، خوف اور بے چینی کو ختم کر دے، کیونکہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ جیسا آپ سوچیں گے ویسی ہی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر اس کی سوچوں میں ڈر اور خوف ہوگا تو اس کی زندگی میں حقیقت میں بھی ڈر اور خوف ہی رہے گا۔ اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اس شخص کو نہیں پا سکے گی تو وہ حقیقت میں بھی اس شخص کو کبھی نہیں پا سکے گی۔ خیر، میری باتوں کو اس نے کافی سنجیدگی سے لیا اور اس نے خود ساختہ کوششوں سے اپنی سوچوں کا رخ بدل لیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی، جیسے واقعی وہ شخص اسے مل گیا ہو، اور پھر وہ اسے مل بھی گیا۔ لیکن تمہاری دوسری دوستوں کو نہیں ملا، حالانکہ تم نے ان کو بھی یہ سب بتایا ہوگا۔ ہاں، ایک ہی میری اور دوست ہے یا جاننے والی تھی جو اس طرح کے صورتحال سے گزر رہی تھی، اس سے بھی یہ باتیں میں نے کی تھی، لیکن کیونکہ وہ بھی میری طرح بہت لاجیکل ہے تو اتنی غیر منطقی بات اپنے دماغ سے منوانا اس کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بھی اب ویسی بے چینی نہیں ہے، اس نے کافی حد تک اپنے دماغ کو ٹرک کر لیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اسے بھی وہ شخص مل جائے گا جس سے وہ محبت کرتی ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال سے آپ جذبات کے بارے میں کوئی بھی بات مکمل یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ بڑے بڑے مفکر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہمانوں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک خاص وقت تک آپ کے اندر قیام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ کیا پتہ وہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانے میں مکمل کامیاب ہو جائے کہ وہ شخص اسی کا ہے، اور پھر اس کے دل سے اس شخص کا طلب ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ طلب ایک جذبہ ہی تو ہے، اور جذبے آپ کی ہستی کے مستقل مکین نہیں ہوتے، یہ بہرحال مہمان ہی ہوتے ہیں، اور مہمان چاہے جتنا مرضی لمبا قیام کر لے، وہ کبھی بھی رخصت سفر باندھ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تو انسان کے اندر کی بے چینی اور بے قراری ہے، اور جتنا آپ خود کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوں گے کہ جس شخص کی آپ کو طلب ہے وہ آپ کو مل چکا ہے، اتنی ہی اس بے چینی اور بے قراری میں کمی آ جائے گی۔ جو کچھ لوگوں کے لیے خود کو یہ یقین دلانا آسان ہوتا ہے تو کچھ کے لیے بہت مشکل، لیکن جن کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ عام طور پر زیادہ منطقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اس محبت وغیرہ کے چکر میں پڑنے کا چانس ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں کسی کی طلب محسوس ہوئی ہو اور تمہیں اپنے طریقے خود پر آزمانے پڑے ہوں؟ اس کا انداز کافی پرتجسس تھا۔ ایسا ہے احد کہ میں تھوڑی مختلف سی انسان ہوں، میں اپنے جذبوں کے وجود کی تسلیم کرتی ہوں،
ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن ان کے ساتھ خود کو بہنے نہیں دیتی۔ مجھے اگر کچھ محسوس ہوتا بھی ہے تو میں اپنے دھیان کو ادھر نہیں جانے دیتی جدھر میری محسوسات مجھے لے کر جا رہی ہو۔ میرا دھیان بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے، یہ احساس اچھا ہے کہ برا، اور وقت کے ساتھ اس احساس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور ہمنا یہ جو ریکویسٹ کر رہی تھی اسے کیسے پتا چلا؟ کیا ادھر آفس میں بھی تمہارے کلائنٹس ہیں؟ اسے ایک دم یاد آیا کہ یہ ساری گفتگو شروع کی ہوئی تھی۔ ہاں، ہمنا کا اپنا ہی کیس تھا، سب کو پتا ہے یہاں آفس میں۔ اس کا کزن تھا کوئی جس کو وہ پسند کرتی تھی، لیکن اس کے کزن کی فیملی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ بظاہر تو جاب کی وجہ بنا رہے تھے وہ لوگ، مگر دراصل ہمنا کی فیملی معاشی طور پر کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، سو اصل مسئلہ جہیز وغیرہ کا بھی تھا۔ کافی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جب میری ہمنا سے ملاقات ہوئی تب تک تو شاید وہ خود بھی ان سارے جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اپنے اس کزن سے شادی ہونے کے 3 نقصان اور 13 فائدے لکھ کر مجھے دے دے۔ اس نے 20 نقصان اور 5 فائدے لکھ کر مجھے دیے، اور پھر صرف 1 ہفتے بعد اس نے اپنے لیے آیا ہوا ایک رشتہ قبول کر لیا، اور 1 ماہ کے اندر ہی اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب وہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ فائدے اور نقصان لکھو اور محبت سے نجات پاؤ۔ تم اتنی لاجیکل بنتی ہو، اس بات کی تمہارے پاس کیا لاجک ہے؟ بہت زیادہ تو میں شاید خود بھی نہیں جانتی، لیکن میں نے کچھ سائیکولوجسٹ ریسرچ کیے ہیں کے بارے میں سنا ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو جتنی تیزی سے یاد آتا ہے اس پر آپ کا اعتماد اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک ریسرچ تھی جس میں ریسرچر نے لکھا کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے وہ اپنی زندگی سے کوئی 7 ایسے واقعات یاد کرے جن میں وہ بہت اسرٹیو تھے، پھر اپنے آپ کو ریٹ کرے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں کتنی اسرٹیونیس ہے۔ اس نے ان کی ریٹنگ کو سنبھال کر رکھ لیا۔ پھر اس نے دوبارہ ان سے کہا کہ اب کوئی 12 ایسے واقعات یاد کرے جن میں آپ بہت اسرٹیو تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس نے لوگوں کو خود اسرٹیونیس کے اسکیل پر ریٹ کرنے کو کہا۔ دوسری دفعہ جب ان کو 12 واقعات یاد کرنے تھے تو انہوں نے خود کو کم ریٹ کیا تھا، کیونکہ 12 واقعات یاد کرنے مشکل تھے، وہ انہیں آرام سے یاد نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے ان کا اپنی اسرٹیونیس پر اعتماد کم ہو گیا اور انہوں نے خود کو کم ریٹ کیا۔ تو اس لیے تم لوگوں کو ان کے کرش کے بارے میں زیادہ خوبیاں لکھنے کا کہتی ہو اور کم خامیاں۔ ظاہر ہے زیادہ خوبیاں لکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، وہ آسانی سے انہیں یاد نہیں آئے گی۔ اس طرح سے ان کا اپنے کرش کی خوبیوں پر اعتماد کم ہو جائے گا، اور خامیاں کیونکہ لکھنی ہی بہت کم ہوتی ہے وہ بہت آرام سے یاد آ جائے گی۔ اس سے اس کی خامیوں پر ان کا اعتماد زیادہ ہو جائے گا۔ جب خوبیوں پر اعتماد کم ہوگا اور خامیوں پر زیادہ، تو ظاہر ہے ان کے محبت کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ ویری اسمارٹ۔ ویسے تم نے مجھے اپنی ٹرک بتا دی ہے، مجھ پر اب تمہاری تھراپی اثر نہیں کرے گی اگر مجھے کبھی کروانی پڑی تو۔ بے فکر رہو، تمہارے لیے میرے پاس بڑی اچھی تھراپیز ہے۔ ویسے جو بندہ یہ ٹرک جان لے وہ ویسے بھی اپنے دل اور دماغ کے بارے میں بڑا مشکوک ہو جاتا ہے، وہ اتنے آرام سے جذبات کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بہتا۔ اس کا انداز اب ہلکا پھلکا سا تھا۔ اور اب اس ہمنا کے دیور کا کیا سین ہے؟ اس کا بھی کوئی ہمنا جیسا ہی کیس ہے، وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور بقول ہمنا کہ وہ لڑکی اسے صرف استعمال کر رہی ہے، اس میں خاص انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس کے دیور کو بھی اس کا آئیڈیا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بھی کوئی تھراپی کر دوں تاکہ اسے وہ نظر آ جائے جس سے اس نے جانتے بوجھتے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں کوئی پروفیشنل تھراپسٹ تھوڑی ہوں، یہ سب تو ویسے ہی دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور ابھی تک میں نے جو بھی تھراپیز کی ہے لڑکیوں کی ہے، اور ایسے ہی سب مذاق میں ہوا ہے۔ اب اس کے دیور سے بات کر کے میں نے اپنے بارے میں کوئی فضول افواہیں نہیں پھیلانی۔ اوکے، ایز یو وش۔ ویسے احد، تمہیں آئیڈیا ہے کہ لیلا کیوں نہیں آئی ہماری آج کی پارٹی میں؟ کافی کا خالی کپ سائیڈ پر کرتے ہوئے اس نے ایک دم موضوع بدلا۔ نہیں، پتہ نہیں، میں نے انوائٹ تو کیا تھا اسے، اس چیز پر اسے خود حیرت تھی۔
اور میں نے بھی سب لڑکوں کو علیحدہ سے خاص دعوت دی تھی، کہیں مصروف ہو گئی ہوگی۔ چلے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اٹھ کر ساتھ میں چلی گئی، مگر اس کے ماتھے پر سوچوں کے جال تھے۔ واپسی پر سیدھا گھر جانے کے بجائے احد کافی دیر تک اسے بائک پر بٹھائے اسلام آباد کی سڑکوں پر گھماتا رہا تھا۔ آتی سردیوں کی اس ڈھلتی شام میں اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں میں اس کے ساتھ بے معنی گھومنا اسے بھی اچھا لگ رہا تھا، سو اس نے بھی اسے گھر جانے کا نہیں کہا۔ جب اس کی بائک کا فیول آخری سانسیں لینے لگا تو ان لوگوں نے گھر کا رخ کر لیا۔ دیکھا کتنا مزہ آیا بائک پر، تم ایسے ہی ڈر رہی تھی۔ گاڑی کی لانگ ڈرائیو پر وہ فن اور ایڈونچر بھی کبھی نہیں ہوتا جو بائک پر ہوتا ہے، اس لیے میں گاڑی نہیں لیتا۔ آگے بیٹھا وہ با آواز بلند اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک ایڈونچر تمہارے باس بھی تمہیں کروا سکتے ہیں، صبح اگر تم بائک میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے دیر سے آفس پہنچے تو یہ سامنے CNG اسٹیشن ہے، فیول بھروا لو ابھی۔ اس کے کان میں چیختے ہوئے دعا نے اسے تنبیہ کی۔ صحیح یاد کروائے، بھروا لیتا ہوں۔ اس نے بائک کا رخ موڑ لیا تھا۔ فیول بھروانے کے بعد وہ بل پے کرنے لگا تو اس کے پاس کیش میں کم پیسے پڑے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس 1000 روپے ہوں گے؟ اس نے دعا سے پوچھا۔ ہاں ہے، دے دو، ابھی میرے پاس کیش نہیں ہے۔ اور ادھار لے رہے ہو؟ اپنا بیگ کھولتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے، واپس کب کرو گے؟ والیٹ نکالتے ہوئے وہ مکمل سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کر دوں گا واپس کل تک۔ سامنے CNG والا لڑکا کھڑا تھا۔ احد کو اس کی اس وقت کی تفتیش سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ لکھ کر سائن کر دو کہ تم نے مجھ سے آج کی تاریخ میں 1000 روپے لیے ہیں اور کل کی تاریخ میں واپس کر دو گے۔ اس نے چھوٹی سی ڈائری اور پین اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اب اتنی بھی کیا بے اعتباری، ایک رات میں تمہارا 1000 روپیہ لے کر میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گا۔ وہ سخت چڑھ گیا۔ بات بے اعتباری کی نہیں ہے، بات اصول کی اور عادت کی ہے۔ میں کسی کو 10 روپے بھی ادھار دوں تو بھی میں اس پہ لکھوا لیتی ہوں، تم پرسنلی کیوں لے رہے ہو؟ اس کا انداز نرم تھا۔ سامنے کھڑا لڑکا دانت نکال رہا تھا۔ احد نے ڈائری لے لی اس کے ہاتھ سے۔ ہو تو تم وہی چڑیل دعا عادل ہی، چاہے جتنی مرضی عقل مندی کی باتیں کرو یا جتنی بھی پیاری لگو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ خیر اس کے بعد اس نے راستے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تقریباً 7 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تھے اور آتے ہی وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ احد آ کر سو گیا تھا۔ کوئی 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنے لیے فرائز بنائے تھے۔ اپنے کمرے میں جب وہ دوبارہ آیا تو وہ بالکل فریش تھا، نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، سو اس نے مووی لگا لی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کافی دیر بعد اس کا دروازہ بجا تھا۔ دعا کے سوا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور وہ اس وقت کیوں تھی بھلا؟ اسے پریشانی ہوئی، سو اس نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، ناک پر بڑے سے فریم کا چشمہ ٹکائے، وہ اپنے معمول کے حلیے میں بالکل نارمل کھڑی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے دروازہ پورا کھولا تھا۔ تم نے مجھ سے 1000 روپے لیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس کی وہی چھوٹی سی ڈائری اور پین تھا۔ ڈونٹ ٹیل می دعا کہ تمہیں 1000 روپے کی فکر میں نیند نہیں آ رہی، اس لیے تم آدھی رات کو میرے دروازے پر کھڑی ہو۔ دیکھو مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، سو میں نے پیزا آرڈر کرایا تھا، مگر میرے پاس بھی کیش کم ہے، 150 روپے چاہیے تھے مجھے۔ اتنے پیسے تمہارے پاس ہے؟ میرے سامنے تمہیں بقایا ملے تھے شام کو، وہ مجھے دے دو اور میرے 1000 روپے سے کاٹ لو۔ کل جب تم مجھے واپس کرو گے تو 850 کرنا، یہ لکھ لو۔ کہتے ہوئے اس نے ڈائری اس کی طرف بڑھائی۔ میں صرف ایک شرط پر دوں گا تمہیں پیسے۔ اس نے ڈائری نظر انداز کر کے ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ پیزا میں 50% میرا ہوگا، 150 کا 50%۔ اگر 150 اتنے ہی غیر اہم ہے تو نہیں دیتا، نہ حصہ مانگوں گا۔ دیکھو احد، میں نے چھوٹا پیزا منگوایا ہے۔ اچھا، یعنی مجھے 75% کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ بھاڑ میں جاؤ، تم ایک بہت بڑے بلیک میلر ہو، میں آرڈر ہی کینسل کرا دیتی ہوں، ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ واپس مڑ گئی تھی۔ تم تو کسی کو پاور نہیں دیتی کہ تمہیں ڈسٹرب یا انوائے کر سکے، صرف ایک پیزا کے لیے کیوں انوائے ہو رہی ہو؟ احد کا انداز مذاق اڑانے والا تھا، جسے نظر انداز کر کے وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ بھی واپس اندر آ گیا تھا۔ دوبارہ اس نے مووی کی طرف دھیان موڑنا چاہا، مگر وہ وہیں کہیں اٹک گیا تھا، دعا اور پیزا میں۔ اگلے 5 منٹ میں اس نے آن لائن پیمنٹ سے پیزا آرڈر کرا لیا تھا۔
اور مزید 20 منٹ کے بعد وہ پیزا لے کر اس کے دروازے پر نوک کر رہا تھا۔ اب اگلے دن اس کا ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا آفس میں۔ آج بھی وہ اوور ٹائم لگانے کے بعد 8:30 بجے آفس سے نکل رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کی یہی روٹین تھی۔ آفس سے جانے کے بعد وہ تقریباً روز ہی ڈنر باہر سے آرڈر کر رہی تھی۔ آج اس کا کچھ باہر سے کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی خود کچھ بنانے کی ہمت ہو رہی تھی۔ اس نے نانی کی طرف جانے کا پلان بنا لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے انہیں کال کر کے اپنے آنے کا اور ڈنر وہیں کرنے کا بتایا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد سیدھا اوپر نانی کی طرف جانے کے بعد وہ نیچے آ گئی۔ حالانکہ اس وقت دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، تھکن ہی اتنی تھی۔ سامنے لاؤنج میں ٹی وی پر فٹ بال کا کوئی میچ چل رہا تھا اور احد اور فہد دونوں اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ فہد کاپی پر جھک شاید اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، جبکہ احد اپنے فون پر بزی نظر آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب آیا تھا، وہ اسے بھی شاید 3 دن کے بعد صحیح سے دیکھ رہی تھی، ورنہ تو وہ صبح بھی جلدی نکل رہی تھی اور واپس لیٹ آتی تھی اور اپنے کمرے میں گم ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کرنے کے بعد وہ ان کے سامنے پڑی آرام دہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے جواب دیا۔ احد نے صرف فون سے نظر اٹھائی تھی، جبکہ فہد پورا سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ تھا۔ آج آپ نے کیسے ہمارے غریب خانے کی رونق بخش دی؟ وہ کافی دنوں کے بعد آئی تھی، سو فہد نے طنز کیا تھا۔ تم تو جیسے روز آتے ہو مجھ سے ملنے، اس نے بھی جواباً طنز کیا۔ ہاں، میں انتظار کر رہا تھا کہ میرا پیٹ خراب ہو تو آپ کے یہاں آؤں۔ پیٹ خراب ہو تو؟ اس کا تھکا ہوا ذہن اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ ہاں، کھچڑی کھانے۔ ایک بار کھچڑی کھانے سے تمہاری صحت میں ایسا کیا فرق پڑ گیا ہے جو یوں عورتوں کی طرح تانے دیتے رہتے ہو؟ احد نے پاس بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ چلو کھچڑی نہیں تو دلیا سہی، اس سے زیادہ کی امید تو میں آپ کو بھی اپنی بیگم سے نہیں ہوگی۔ باتیں جتنی مرضی کروا لے کوئی، اٹھ پٹانگ بولتے رہتے ہو ہر وقت، اور کام سے بچنے کا تو موقع چاہیے تمہیں۔ ابھی کیسے اپنا کام چھوڑ کر باتوں میں لگ گئے ہو؟ دعا نے بھی اسے ڈانٹ پلائی۔ یاد ہے آپ ہمیشہ احد بھائی کے سامنے میری ڈھال بنا کرتی تھی، اور اب بھابھی بنتے ہی آپ نے کیسے آنکھیں پھیر لی؟ آپ بھی بدل گئی، قسمت بدل دی دیکھی میں نے، اے جگ بدل دیا دیکھا، میں بدل دے دیکھے اپنے، میں رب بدل دیا دیکھا، سب کچھ بدل گیا میرا، سب کچھ بدل گیا میرا، چل جر ہی جاواگی ویجے ہنتودی بدل گیا، میں نہ مر ہی جاواگی ویجے ہنتودی بدل گیا، سب کچھ بدل گیا میرا، سب کچھ بدل گیا میرا۔ اس کے اندر کا گلوکار انگڑائی لے کر بے قرار ہو رہا تھا۔ ہاں بس تم نہ بدلنا، ایسے ہی سب کی ڈانٹ پھٹک سنتے رہنا۔ خیر یہ بتاؤ انکل آنٹی اور شزا کدھر ہے؟ پاپا شزا کو شاپنگ پر لے کر گئے ہوئے ہیں اور مما اپنے کمرے میں ہوں گی یا کچن میں۔ اچھا میں آنٹی سے مل لوں، کہتے ہوئے وہ کچن کی جانب چل دی۔ اور تم اپنے کام پر دھیان دو، احد نے اسے تنبیہ کی۔ کیسا رنگ چڑھایا ہے آپ کی بیگم نے آپ پر، ایک دم بور ہو گئے ہیں آپ، کچھ بھی کہہ دو ہوں ہاں کرتے رہتے ہیں، اکثر تو وہ بھی نہیں کرتے۔ یاد ہے کہ ایک زمانے میں آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ انرجیٹک بھی۔ تم نے شرافت سے میچ دیکھنا ہے کہ تمہیں اٹھا کر تمہارے کمرے میں بھجوا دوں؟ اس نے سنجیدگی سے دھمکی دی۔ اچھا نہیں بولوں گا، سچ کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، وہ منہ میں بولتے ہوئے سر جھکا کر اپنا کام کرنے لگا۔ کتنا بدل گیا انسان، کتنا بدل گیا انسان، سورج نہ بدلا، چاند نہ بدلا، نہ بدلا رے آسمان۔ فہد کی پکار میں تنبیہ تھی۔ کیا ہے، اب میں گنگنا بھی نہیں سکتا؟ نہیں، یہاں تم صرف چپ کر کے بیٹھ سکتے ہو۔ یہ جو اصول و قوانین آپ پر آپ کی بیگم لاگو کرتی ہے، اس کا بدلہ مجھ سے نہ نکالے۔ اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا نا تو تم یہاں نہیں بیٹھ سکو گے۔ احد کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ فہد چپ کر کے بیٹھ گیا تھا، حالانکہ اس کے دماغ میں کافی کھلبلی مچی تھی۔ یہ اس کے بھائی کا نارمل انداز تو نہیں تھا۔ کافی دیر وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ دعا واپس آئی تو اسے خاموشی سے بیٹھ کر کام کرتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی، لیکن اسے چھیڑے بغیر وہ بیٹھ گئی تھی۔ آنٹی نے ڈنر اسے نیچے ہی کرنے کا کہا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، تو میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔